میرا دوست میرے ساتھ روم میٹ تھا. وہ کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا اور وہ اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی. پھر ایک روز میں یونیورسٹی سے واپس آیا تو سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں. جیسے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لاک تھا. میں نے دوسری چابی سے دروازہ کھولا تو اندر وہ لڑکی بیڈ پر عروسی لباس میں. یار پلیز سو جا اور مجھ کو بھی سونے دے. میں نے غصے سے اپنا تکیہ اٹھا کر زور سے بیڈ پر پٹکا. مہروز اپنی گرل فرینڈ سے فون پر رومانس کرتے ہوئے کافی دیر سے ہر حد پار کیے جا رہا تھا. میں اکثر اس کی وجہ سے اٹھ کر ساتھ والے روم میں اپنے دوست ولی کے پاس چلا جاتا تھا، مگر وہ بھی 3 لوگ تھے، میری وجہ سے پریشان ہوتے تھے. مہروز نے فون پر ہاتھ رکھ کر مجھ کو اشارے سے 5 منٹ انتظار کا کہا اور میں غصے سے بیچو تاب کھا کر رہ گیا. میرا نام شرجیل ہے اور میں گاؤں سے پڑھائی کرنے کے لیے ہاسٹل میں رہتا تھا. گھر والوں کو مجھ سے بہت امیدیں تھیں، اس لیے اب تک میں لڑکیوں کے ساتھ دوستی اور الٹی سیدھی حرکتوں سے باز رہنے کی کوشش کرتا تھا، اور میں کامیاب بھی تھا. مہروز کے ساتھ الٹا معاملہ تھا. وہ ایک کے بعد ایک لڑکی کو اپنے جال میں پھنساتا. کچھ دن ان کے ساتھ بھرپور پیار محبت کا کھیل کھیلتا اور پھر اپنی جان چھڑا کر دوسری لڑکی کی تلاش میں نکل جاتا. میں اسے اکثر سمجھاتا تھا کہ وہ ایسا نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ اس کی ہوئی حرکتیں کبھی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں تو وہ شرمندگی سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے. لیکن مہروز پر ان باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں تھا. میں نے غصے سے سگریٹ کی ڈبی اٹھائی اور لائٹر سے سگریٹ سلگا کر بالکونی میں جا کر کھڑا ہو گیا. میرے جاتے ہی اسے بھرپور آزادی مل گئی. اب روم میں اس کی سرگوشیوں اور آہوں کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی. میں نے نفرت سے سوچا، نہ جانے کیسی لڑکیاں ہیں جو ان جیسے لڑکوں کی ہوس مٹانے کے لیے ایسے تیار ہو جاتی ہیں. میں بھی جوان تھا، میرے بھی کچھ تقاضے تھے، لیکن میں خود کو ہمیشہ بچا کر رکھنے میں کامیاب ہو جاتا تھا. اکثر لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھیں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اگر مہروز میرے ساتھ رہتا رہا تو کسی دن میں بھی اپنے راستے سے نہ بھٹک جاؤں. مہروز کی آوازیں بلند ہوتے ہوئے بالکونی تک آ رہی تھیں. میرا ذہن بھٹکا تو میرے جذبات نے بھی انگڑائی لی. میں نے غصے سے دیوار پر تھپڑ مارا. تھوڑی دیر بعد مہروز خاموش ہو گیا. میں اندر جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا. مجھے دیکھ کر وہ کمینگی سے ہنسنے لگا. میں نے اسے غصے سے دیکھ کر کہا، یار اپنا انتظام کہیں اور کر، میں اب تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو خامخواہ دوستی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا. میں اتنا لیٹ نہیں سو سکتا. وہ اپنے بیڈ سے اتر کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، جانی پلیز یار ایسی بات مت کر. میرا دوست نہیں، میرا جگر ہے. تو کب تک ان چیزوں سے بھاگتا رہے گا؟ ایک بار ٹرائی تو کر. میں کہتا ہوں تو پچھتائے گا کہ اب تک تو نے ایسا کیوں نہیں کیا. میں نے غصے سے اسے خود سے دور دھکیلا اور اپنا تکیہ منہ پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا. آج پھر میرے خوابوں میں میری شہزادی آنے والی تھی، جس کو حاصل کرنے کے لیے میں دن رات محنت کر رہا تھا. میرے ہونٹوں پر اسے سوچ کر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نیند کی وادیوں میں اتر گیا. 2-3 روز گزرے تھے کہ ایک دن میں یونیورسٹی سے جلدی آ گیا. مجھے سخت بخار تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں کمرے میں جا کر سو جاؤں. مہروز یونیورسٹی تو جاتا نہیں تھا. ساری رات جا کر وہ صبح کس وقت سوتا تو اگلے دن شام کو ہی اٹھتا تھا. اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے اور ہاسٹل میں کافی سناٹا تھا. اکا دکا طالب علم ہی چھٹی کر کے اپنے اپنے کمروں میں تھے. میں نے سرخ چہرے ساتھ دکھتے سر کو ہاتھ سے دباتے ہوئے دروازے کو نوک کیا تاکہ مہروز دروازہ کھول دے. کافی دیر دروازہ بجانے پر بھی جب مہروز نے دروازہ نہیں کھولا تو میں نے اپنی جیب سے چابی تلاش کر کے نکالی اور دروازہ کھولنے لگا. اچانک میرے کانوں میں کسی لڑکی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی. میں دروازہ کھول کر تیزی سے اندر داخل ہوا تو میری نظر بیڈ پر پڑی ہوئی لڑکی پر پڑی، جو سرخ رنگ کی عروسی لباس میں ملبوس تھی اور تکیے پر سر گرا کر روئے جا رہی تھی. میں حیران و پریشان تھا. میں نے فوراً پیچھے دروازہ بند کیا. اگر ہاسٹل کے وارڈن کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی کہ ہمارے کمرے میں کوئی لڑکی موجود ہے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جانا تھا. میں نے کمرے میں نظر دوڑا کر مہروز کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی نہیں تھا. لڑکی سسک سسک کر رو رہی تھی. میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس لڑکی کو آواز دی، سنیے، کون ہے آپ اور اس کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ لڑکی میری آواز سنتے ہی کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی. بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی. شاید وہ دلہن بنی تھی اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا، کیونکہ اس کے خوبصورت چہرے پر میک اپ کے ساتھ ساتھ ایسے نشان بھی تھے جیسے اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہو. لڑکی کو چپ دیکھ کر میں نے اپنا سوال دہرایا. میں تو خود کمرے میں آرام کرنے آیا تھا، مگر سامنے سے یہ نئی مصیبت دیکھ کر میں جی بھر کے بے سکون ہوا تھا. میرے سخت لہجے پر وہ لڑکی کسی خوف زدہ ہرنی کی طرح اپنی خوبصورت آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر بولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شاید اس کی آواز بیٹھ چکی تھی کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیا. میں نے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا اور اسے پانی کا گلاس بھر کے اس کی طرف بڑھایا، جو اس نے ایک سانس میں خالی کر دیا. میں اب اس کے کافی قریب کھڑا تھا. اس کے ہاتھوں پر لگی گہرے رنگ کی مہندی، اس کا خوبصورت سراپا مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا. میرے ذہن میں خیال آیا شاید مہروز شادی کر کے اس لڑکی کو یہاں لایا ہو، لیکن میں مہروز کو جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ اتنا سیریس نہیں ہو سکتا.
میں عجیب سے احساس کے ساتھ اس لڑکی کے پاس بیٹھ گیا تاکہ اس سے پوچھ سکوں کہ وہ یہاں کیسے پہنچی، لیکن ایک دم عجیب سی بات ہوئی کہ وہ لڑکی اٹھ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ ایک دم حواس باختہ ہو گیا۔ وہ لڑکی بری طرح سے رو رہی تھی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی، پلیز مجھے بچا لیں، میں بہت مشکلوں سے گھر سے بھاگ کر یہاں تک پہنچی ہوں، اور مہروز مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہے۔ اگر کسی نے مجھے یہاں دیکھ کر میرے گھر والوں کو اطلاع کر دی تو وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں کچھ صورتحال کو سمجھ چکا تھا۔ میں نے اسے دور کرنا چاہا، لیکن میرے ہاتھ جیسے ہی اس کے جسم پر لگے، اچانک میرے اندر جذبات نے سر اٹھا لیا۔ وہ لڑکی میرے اس قدر قریب تھی کہ مجھے اس کی سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے سختی سے اپنے اندر بھینچ لیا۔ وہ جو میرے گلے لگ کر رو رہی تھی، اب اچانک میری اس حرکت پر خوف زدہ ہو کر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، اس سے پہلے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے دھکا دے کر خود سے دور کرتی۔ میں اس کے خوبصورت چہرے پر جھک گیا۔ بخار کی وجہ سے میرا ذہن پہلے ہی معاف ہو رہا تھا۔ کچھ مہروز کی باتیں سن سن کر میرے اندر بھی یہ ہوس پیدا ہو چکی تھی کہ میں بھی کسی روز کسی لڑکی کے اتنے قریب جا کر اس کے ساتھ پیار کروں۔ لڑکی بہت ہی نازک تھی۔ کچھ دیر تک تو وہ مجھے خود سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر معلوم نہیں کیوں اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ میں نہ جانے کب تک اسے پیار کرتا رہا۔ ہم دونوں کے سانسوں کی آواز تیز ہوتی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں لڑکی سے دور ہوا تو وہ آنکھیں بند کر کے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ میری نظر بستر پر پڑی تو میں یہ دیکھ کر گہری شرمندگی میں اتر گیا کہ میں اس لڑکی کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ مجھے ایک دم سے پچھتاوے نے گھیر لیا تھا۔ مہروز کی باتوں اور اس کی سنگت کی وجہ سے میں نے بہت گری ہوئی حرکت کر دی تھی۔ میں شرمندہ تھا اپنے ذہن کی اس خرافات پر۔ مجھے لگا تھا یہ لڑکی مہروز کے ساتھ اپنی ہر حد پار کر چکی ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی تو ابھی تک معصوم اور انچھوئی ہے۔ بخار کی شدت سے میری عقل شاید معاف ہو چکی تھی، کیونکہ میں تو صرف اور صرف اپنی کزن سونیا کو چاہتا تھا، اور میں نے خود سے یہی وعدہ کیا تھا کہ میں سونیا کے علاوہ کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھوں گا، اور نہ ہی کسی لڑکی کے قریب جانے کی کوشش کروں گا۔ یونیورسٹی میں گزرے 5 سال میں نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کسی کو خود کے قریب آنے کی اجازت دی تھی۔ میں تو اس لڑکی کا نام بھی نہیں جانتا تھا، میں نے جس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ ایک پل کو یوں لگا جیسے میں اس کی آنکھوں میں کھو گیا ہوں۔ اس کی نظر ایک دم سے جھک گئی۔ اس کے چہرے پر شدید پشیمانی تھی۔ شاید وہ بھی وہی سب سوچ رہی تھی جو میں سوچ رہا تھا۔ ہم دونوں نے اپنا لباس ٹھیک کیا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، کون ہو تم، اور بوائز ہاسٹل کے اس روم میں تم کیا کرنے آئی تھی؟ وہ میری طرف دیکھ کر کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر بتانا شروع کیا کہ اس کا نام کرن تھا۔ ایک روز رانگ نمبر پر اس کا مہروز سے رابطہ ہوا، اور پھر مہروز نے اسے اپنے پیار کے جال میں بری طرح سے جکڑ لیا۔ مہروز نے شروع دن سے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھیج کر جلد سے جلد اس سے رشتہ جوڑ لے گا۔ وہ بار بار اسے ملنے کے لیے اکساتا رہا، لیکن وہ کبھی نہیں مانی۔ پھر ایک روز مہروز نے اسے خودکشی کی دھمکی دی اور کہا کہ اگر وہ اس سے ملنے کے لیے راضی نہیں ہوئی تو وہ خود کو کچھ کر لے گا۔ اس بات کے بعد کافی روز تک اس کا مہروز سے رابطہ نہیں ہوا، تو ایک دن کسی نے اس کو کال کر کے بتایا کہ مہروز اس کے گھر کے قریب ایک کلینک پر موجود ہے اور اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ بس یہ سن کر وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی اور اپنی ایک دوست کے ساتھ فوراً اس کلینک پہنچ گئی۔ وہ ایک متوسط گھرانے کی لڑکی تھی اور ان کا علاقہ بھی کافی پسماندہ تھا۔ مہروز اپنے دوست کے ساتھ کلینک پر موجود تھا اور اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی یہ دیکھ کر رو پڑی۔ مہروز نے اسے جذباتی باتیں کر کے اپنی مٹھی میں کر لیا۔ مہروز دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا اور ہمیشہ اپنے کپڑوں جوتوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کرن کے ساتھ آنے والی لڑکی نائلہ بھی مہروز کی شخصیت سے بہت متاثر ہو گئی۔ مہروز نے نائلہ سے کہا کہ وہ اپنی دوست کو سمجھائے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے، اور یوں کرن کو مہروز پر اندھا یقین ہو گیا۔ اب پھر سے مہروز اور کرن کا رابطہ پہلے کی طرح بحال ہو گیا تھا۔ جب کرن کسی طور پر بھی تنہائی میں ملنے کے لیے راضی نہیں ہوئی تو مہروز نے اسے جھوٹی قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ وہ صرف اسے ایک بار دیکھنا چاہتا ہے، اور یوں ان کے بیچ ویڈیو کالنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ ذہنی طور پر مہروز کو اپنا ہمسفر مان چکی تھی، اور مہروز بھی یہی کہتا تھا کہ وہ اسے اپنی بیوی کے طور پر مان چکے۔ آج کل کی لڑکیاں ہر وقت ناولوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے یہ سوچنے لگتی ہیں کہ کوئی شہزادہ اچانک انہیں مل جائے اور ان کی زندگی کو بدل دے۔ یہی کچھ کرن کے ساتھ ہوا۔ کرن نہیں چاہتی تھی کہ مہروز جیسا گھٹیا انسان ویڈیو کالنگ کے ذریعے دوسرے فون سے اس کی ریکارڈنگ بھی کرتا ہے۔ وہ بار بار مہروز کو رشتہ بھیجنے کے لیے کہہ رہی تھی، اور مہروز اس کی بات ٹالتا جا رہا تھا۔ کرن کے انداز بدلے دیکھ کر اس کی ماں نے اسے ٹوکا تو کرن نے بتا دیا کہ وہ ایک لڑکے سے بہت پیار کرتی ہے، اور وہ لڑکا جلد ہی اس سے شادی کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہے۔ کرن کی ماں نے پہلے تو اسے لعنت ملامت کی اور اس سے فون چھین لینے کی دھمکی بھی دی، لیکن پھر جلد ہی وہ اس بات پر راضی ہو گئیں کہ مہروز اپنے گھر والوں کو بھیجے تاکہ وہ اس کے والد اور بھائیوں کو رشتے کے لیے تیار کر سکے۔ جب کرن نے یہ بات مہروز کو بتائی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس نے اسے کہا کہ وہ ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کر سکتا
جو شادی سے پہلے ہی لڑکوں کے ساتھ اتنی حد تک جا سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ مہروز نے اسے اکسایا کہ وہ اس سے مل کر یہ ثابت کرے کہ مہروز اس کی زندگی کا پہلا محبوب ہے۔ کرن نے اپنی دوست نائلہ سے جب اس بات کا ذکر کیا تو نائلہ اس بات پر ٹھٹک گئی اور کرن کو باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن کرن کے سر پر تو محبت کا بھوت سوار تھا۔ نائلہ نے اس کے ساتھ ہوٹل تک جانے کے لیے منع کر دیا تو کرن نے اکیلے ہی مہروز سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی نائلہ کو اس بات کا اندازہ ہوا تو اس نے یہ بات کرن کی ماں کو بتا دی۔ اس نے کرن کو مارا پیٹا اور اس سے اس بات کی قسم لی کہ وہ اب تک مہروز سے نہیں ملی۔ کرن کی ماں نے راتوں رات کرن کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے سے کر دیا۔ کرن نے مہروز کو اپنا ہمدرد سمجھ کر یہ بات اسے بھی بتا دی کہ وہ اسے گھر سے لے جائے، ورنہ اس کی ماں اس کی شادی زبردستی اپنے بھانجے سے کر دے گی۔ مہروز نے جب یہ بات سنی تو اس کی مراد پوری ہو گئی۔ اس نے کسی بہانے سے کرن کے منگیتر کا نمبر حاصل کر لیا اور پھر کرن کو دھمکی دی اگر وہ اس سے ملنے کے لیے ہوٹل نہیں پہنچی تو وہ اس کی نازیبا تصاویر اور ویڈیو اس کے منگیتر کو بھیج دے گا، اور پھر سوائے خودکشی کے کرن کے پاس کوئی اور حل نہیں بچے گا۔ کرن یہ بات سن کر سخت صدمے میں آ گئی۔ وہ بہت بری طرح سے ڈر چکی تھی۔ کرن مہروز سے ملنے کے لیے راضی ہو گئی۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلی اس کی دوست نے اسے دیکھ لیا اور سیدھا اس کے منگیتر کو بتا دیا۔ وہ اچھا لڑکا تھا، اس لیے بنا کرن کے بھائیوں کو بتائے وہ اس کے پیچھے پہنچ گئے اور یوں کرن کی عزت بچ گئی۔ مہروز کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کی انا بھڑک گئی۔ اس نے کرن کے منگیتر کو فون کر کے کہا کہ وہ کرن کے ساتھ پہلے کئی بار مل چکا ہے اور اسے اس کی بہت ساری تصویریں بھیج دیں۔ کرن کے منگیتر نے اس بات کا ذکر اب کرن کے گھر والوں سے کر دیا۔ کرن کو بری طرح سے مارا پیٹا گیا اور اگلے ہی دن اس کا نکاح اس کے منگیتر کے ساتھ کر دیا گیا۔ لیکن کرن کو اب بھی عقل نہیں آئی تھی۔ وہ نکاح سے کچھ دیر پہلے اپنے گھر سے فرار ہو گئی۔ مہروز کا نمبر اس کے گھر والوں کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ اس نے پی سی او سے مہروز کو کال کی اور اسے بتایا کہ وہ اس کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی ہے۔ مہروز نے اسے ایک دن کے لیے اپنے دوست کے گھر چھوڑا۔ اس دوست نے کرن پر بری نظر رکھی تو پھر وہاں سے بھی نکل بھاگی اور ہاسٹل تک پہنچ گئی۔ اس نے صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہاسٹل کے چوکیدار کی منت کی اور اسے اپنی سونے کی انگوٹھی دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ اسے مہروز کے کمرے تک جانے دے۔ اب وہ صبح سے مہروز کا انتظار کر رہی، لیکن مہروز غائب ہے۔ یہ بات سنتے ہی میں پریشان ہو گیا۔ میں نے فوراً مہروز کو کال ملائی تو اس کا نمبر بند تھا۔ میں نے اس کے دوسرے نمبر پر کال ملائی جو صرف گھر والوں کے لیے تھا تو اس نے فوراً کال ریسیو کر لی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اگر کوئی اس کا پوچھتے ہوئے مجھ تک پہنچے تو میں ہرگز اس کے گھر کا پتہ اسے نہ دوں، اور نہ ہی وہ اپنے گھر موجود تھا۔ وہ کسی دوست کے پاس تھا۔ اس کا دوست اسے بتا چکا تھا کہ کرن اس کے گھر سے نکل بھاگی ہے۔ میں نے غصے سے اسے کہا کہ کرن اس وقت میرے پاس ہاسٹل میں ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے فوراً کال بند کی اور نمبر بھی بند کر لیا۔ مجھے خطرہ تھا کہ اگر مہروز کا نمبر ٹریس کرایا گیا اور معاملہ پولیس تک پہنچ گیا تو پولیس کو ہاسٹل تک پہنچنے میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ دوسری طرف میں جذبات میں اس لڑکی کی زندگی خراب کر چکا تھا۔ اگر لڑکی کے گھر والے یا پولیس ہم دونوں کو ڈھونڈتے تو نہ جانے غیرت میں کیا قدم اٹھا لیتے۔ میں نے فوراً کرن سے کہا کہ وہ باتھ روم میں جائے اور اپنے کپڑے تبدیل کرے۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے کپڑے پہننے کے لیے دیے۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے میں نے اپنی ہائی نیک اور گرم ٹوپی کی مدد سے اس کا حلیہ ایک لڑکے جیسا بنا دیا۔ میں نے اس کے کپڑے اپنے بیگ میں رکھے۔ مجھے فوراً وہ کمرہ چھوڑنا تھا۔ اب میں نہیں چاہتا تھا کہ ہاسٹل میں بھی کسی کو شک ہو۔ میں نے اپنے گہرے دوست کو کہا کہ وہ میرے ہاسٹل فون کر دے اور وارڈن سے کہے کہ اچانک میرے دادا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور شہریار کا نمبر نہیں لگ رہا۔ وہ فوراً مجھے اطلاع کر کے گھر بھیجیں۔ گیٹ پر موجود چوکیدار میری بہت عزت کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہے گا۔ تھوڑی دیر میں وارڈن نے میرے کمرے میں ایک لڑکے کو بھیجا۔ اس نے جب مجھے بتایا کہ میرے دادا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نے پریشان ہونے کی اداکاری کی اور اپنا سامان باندھنے لگا۔ وہ لڑکا بھی میرا پرانا واقف تھا۔ اس نے جب کرن کو دیکھا تو اسے لگا کہ وہ ایک نوعمر سا لڑکا ہے۔ اس نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ میرا کزن ہے اور آج گاؤں پہنچا ہے۔ میں نے اس کا ایڈمیشن کرانا تھا، لیکن میری طبیعت خراب ہے تو میں نے اسے اپنے روم میں ہی رکھ لیا۔ وہ مطمئن ہو کر جیسے ہی واپس گیا میں کرن کو لے کر اس کے ہاسٹل سے نکل گیا۔ میں نے چوکیدار کو خاص ہدایت کی تھی کہ وہ کسی بھی صورت میں کرن کے یہاں آنے کا کسی کو نہیں بتائے گا۔ ہم دونوں اس وقت ایک پارک میں بیٹھے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو کر اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کرن کو کہاں لے کر جاؤں۔ اس کی معصوم صورت پر اس وقت خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ میں نے کرن سے کہا کہ وہ واپس اپنے گھر چلی جائے اور چپ چاپ اپنے کزن سے شادی کر لیں، تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اسے مسلسل سمجھاتا رہا کہ وہ اپنے گھر والوں سے معافی مانگے گی تو وہ اسے معاف کر دیں گے، لیکن وہ شدید ڈری ہوئی تھی۔ وہ گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اچانک میرا لہجہ تلخ ہوا اور میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ اب اتنا ڈر لگ رہا ہے، اگر پہلے ہی کچھ سوچ لیتی تو اس وقت اس مصیبت میں نہ پھنستی، اور نہ تمہاری وجہ سے میں اس مشکل میں گرفتار ہوتا۔ میں گاؤں سے تعلیم مکمل کرنے کے لیے شہر آیا تھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو غلط نظروں سے نہیں دیکھا تھا، صرف اس وجہ سے کہ کہیں میرے ماں باپ کو میری وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس نے شکایت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، پھر میرے قریب آتے ہی یہ خیال کہاں چلا گیا تھا؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میرا دماغ غصے میں گھوم گیا اور میں نے اسے چلا کر کہا، گھٹیا لڑکی،
مجھے غلط کہہ رہی ہو. کوئی اچھی لڑکی کسی انجان لڑکے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر نہیں بھاگتی. اس سے اچھا تو ہوتا کہ تم حالات کا مقابلہ کرتی. اگر تمہارے گھر والے تمہیں مار بھی ڈالتے تو کم سے کم عزت کی موت نصیب ہوتی. جب میں تمہاری طرف بڑھا تو تم نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ اور میں نہ جانے غصے میں اسے کیا کچھ بولتا رہا. وہ پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی. میں نے پل بھر میں اس کی عزت دو کوڑی کی کر دی تھی. وہ روتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے سڑک پر چلی گئی. میں اس کی اچانک اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھا. مین روڈ ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی رفتار کافی تیز تھی. میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک تیز رفتار کار نے اسے ٹکر ماری اور وہ سڑک پر جا گری. یہ دیکھ کر میں بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا. میں شدید پچھتاوے میں گھر چکا تھا کہ ایک لڑکی میری وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر چکی تھی. اچانک پیچھے سے آنے والی کار رک گئی. میں نے کرن کو اٹھایا اور فوراً اس کار والے کی مدد سے اسے فوراً ہاسپٹل لے کر بھاگا. میں کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا تھا. فوراً ہی کرن کا علاج شروع کر دیا گیا. اس کی حالت خراب تھی. سر اور گردن میں گہری چوٹیں تھیں. پاؤں کی ہڈی بھی فریکچر ہو چکی تھی. کئی گھنٹے بعد جب ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میں کرن کو دیکھ سکتا ہوں تو میں فوراً بھاگا. اس کا تقریباً پورا چہرہ سفید پٹیوں میں جھکڑا ہوا تھا. مجھے کچھ گھنٹے پہلے اس کا سراپا یاد آیا تھا جب وہ دلہن کے سرخ عروسی لباس میں میری باہوں میں تھی. میرا دل ایک دم سے بھر گیا. جب ہم دونوں کے بیچ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب ہو سکتا ہے تو پھر میں اسے شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا. ایک لمحے کو میں ذرا کمزور پڑا جب مجھے اپنی کزن یاد آئی. پھر جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرے ضمیر نے مجھے کہا کہ میری وجہ سے وہ لڑکی اس حال میں ہے. اس کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑ سکتا. میں نے فوراً اپنے دادا جان کو کال کی اور مہروز کے بارے میں بتائے بنا کرن کے بارے میں سب بتا دیا کہ شہر میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا. اس لڑکی کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے. خاندان کے دباؤ کی وجہ سے یہ ذکر گھر میں نہیں کر سکا اور وہ لڑکی اپنی شادی سے پہلے مجھ سے ملنے کے لیے گھر چھوڑ کر چلی آئی. جب میں نے اسے گھر واپس بھیجنا چاہا تو اس نے دل برداشتہ ہو کر گاڑی کے سامنے آ کر اپنی جان دینے کی کوشش کی اور اب وہ بہت بری حالت میں ہاسپٹل میں ہے. میرے والد کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا اور میرے دادا میری ہر ضد پوری کرتے تھے. انہوں نے کچھ بھی کہے بنا مجھ سے ہاسپٹل کا ایڈریس پوچھا اور پھر اگلی صبح ہی وہ میرے پاس پہنچ گئے. کرن ہوش میں آ چکی تھی. میں نے اس سے معذرت کی اور اسے کہا کہ میرے دادا گاؤں سے آ گئے ہیں. وہ مہروز کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اور میں نے انہیں یہی بتایا کہ تم میرے لیے اپنا گھر چھوڑ کر نکلی ہو. وہ حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی. دادا نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو. وہ اپنے پوتے کی دلہن اسے ہی بنائیں گے. اور چند دن بعد گاؤں میں ہم دونوں کا بہت اہتمام کے ساتھ نکاح ہو گیا. نکاح سے پہلے میں نے کرن کی اجازت سے اس کے بڑے بھائی کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ میں مہروز کا دوست ہوں اور میں کرن سے شادی کر رہا ہوں. میرے گھر والے مہروز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. میں چاہتا تھا کہ کرن کو اس کے گھر والے معاف کر دیں. کرن کا بھائی بہت سمجھدار تھا. اپنی بہن کی گمشدگی کے بعد وہ لوگ پریشان تھے کہ نہ جانے وہ کس کے ہتھے چڑھ جائے اور اس کے ساتھ کیا ہو. نکاح سے کچھ دیر پہلے کرن کی ماں اور بھائی گاؤں پہنچ چکے تھے. میرے ان رشتہ داروں کا منہ بھی بند ہو گیا جو کرن کے حوالے سے دبی دبی باتیں کر رہے تھے. کرن اپنی ماں سے گلے لگ کر بہت روئی. اس کی ماں نے اور بھائی نے مل کر میرے دادا کو منانے کی بہت کوشش کی کہ وہ کرن کو ان کے ساتھ بھیج دیں تاکہ کرن کی باقاعدہ رخصتی ہو سکے. لیکن دادا نے انہیں کہا کہ جب تک میاں بیوی ایک نہیں ہو جاتے وہ لڑکی کو ہرگز ان کے ساتھ نہیں بھیجیں گے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بہو اور بیٹے کو کوئی نقصان پہنچے. میں نے چور نگاہوں سے کرن کی طرف دیکھا اور اسے اشارہ کیا اور دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی. وہ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا. ہم ایک بار پہلے بھی مل چکے تھے لیکن نکاح کے مضبوط رشتے میں بند کر ہم اپنی اس غلطی کی